ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور سب سے بہترین ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کی بنیاد قرآن و حدیث پر رکھے۔ لیکن آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں لوگ عام طور پر اپنے کاموں کی بنیاد رسم و رواج پر رکھتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہیں جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں، ورنہ تو صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ رسم و رواج کیا ہے، میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سچ کہوں تو یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے۔ وہ پہلے کا دور تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ میں فلاں کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے نوجوان تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ہے، ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، لوگوں کا کیا ہے وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ فیشن کے نام پر پھٹی ہوئی پینٹ پہننی ہے، بے پردگی کرنی ہے، اور نعوذ باللہ صرف کمائی کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو، کوئی اپنی بیٹی کو، کوئی اپنی بہو کو، کوئی اپنی بہن کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا مشرقی معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ اب اس سے بھی اگلا ایک قدم بڑھایا کہ شریعت کو جو کہنا ہے وہ کہتی رہے، لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہتے رہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ہماری زندگی ہے، ہمیں اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پابند ہے۔ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میرے لائے ہوئے دین کی مثال ایسی ہے گویا ایک شخص ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر جو ہے بڑی تیزی سے اس کی قوم کی طرف آ رہا ہے۔ وہ اپنے قوم کے پاس جاتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے، ایک لشکر بڑی تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لیجیے۔ تو اس قوم کے دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ اس کی بات کا اقرار کر لیتا ہے اور اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لیتا ہے، اور دوسرا گروہ انکار کر دیتا ہے، کہتا کوئی لشکر نہیں آ رہا، تو ایسے ہی کہہ رہا، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لشکر قریب آ جاتا ہے، لشکر قریب آ جاتا ہے، اور جس نے اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لیا تھا وہ گروہ بچ جاتا ہے، اور جس نے انکار کر دیا تھا تو وہ لشکر اس گروہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ میری اور میرے لائے ہوئے دین کی اطاعت کرنے اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال ہے کہ جس نے اطاعت کر لی وہ نجات پا گیا، اور جس نے نافرمانی کی تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔